بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں راجہ کوثر سعیدی، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذی شان کے ساتھ۔ آج کا پروگرام بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آیات بینات کی تلاوت اور نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، اور دوسرے حصے میں 2 ممتاز مذہبی اسکالر ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، فضائل اور خدمات اسلام پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج کے مہمان گرامی کا تعارف، پہلے حصے میں وطن عزیز کے معروف قاری جناب قاری عبدالغفار نقشبندی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ممتاز العیشی اکیڈمی پاکستان کے چیئرمین، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور ممتاز العیشی اکیڈمی کے تعاون سے دبستان وارثیہ کے سالانہ پروگرام کے میزبان جناب وسیم ممتاز ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وسیم ممتاز صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، مکس نیوز ہمیشہ سے یہی کاوش کرتا رہا ہے کہ مختلف نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، سیرت اور خدمات اسلام پر گفتگو کے لیے عالمی شہرت یافتہ علامہ سعید احمد فاروقی، جو 136 سالہ قدیمی شاہی مسجد توتلا والی کے خطیب بھی ہیں، وہ گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر مفتی محمد عمر فاروق ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج چونکہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے، سو میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آیات بھی اسی حوالے سے پیش کی جائیں۔ جناب قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، جناب وسیم ممتاز ہمارے خطے کے بڑے نعت گو شعراء میں شمار ہوتے ہیں. آپ کے والد گرامی ممتاز العیشی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً وطن عزیز کے ان معروف شعراء میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں وسیم ممتاز صاحب کے یہاں جو منعقدہ پروگرام ہوا کرتا تھا اس میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ بے گماں ممتاز ہیں ان کی نظر میں بھی وسیم، بے گماں ممتاز ہیں ان کی نظر میں بھی وسیم، اس لیے تو پا رہا ہے ان کا گھر مقبولیت. وسیم بھائی کو نعت کی دعوت دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر منقبت پیش فرمائیں گے جناب وسیم ممتاز. عرض کیا کہ مقبول کر خدا یہ دعاؤں کا سلسلہ، مقبول کر خدا یہ دعاؤں کا سلسلہ، طیبہ کا دیکھیں پھر سے بہاروں کا سلسلہ. مقبول کر خدا یہ دعاؤں کا سلسلہ، طیبہ کا دیکھیں پھر سے بہاروں کا سلسلہ. ماحول پرفتن ہے مگر جی رہے ہیں ہم، ماحول پرفتن ہے مگر جی رہے ہیں ہم، آقا یہ آپ کی ہے عطاؤں کا سلسلہ. لمحہ بلمحہ دنیا میں ہو ذکر مصطفیٰ، ہے اس لیے ہر آن اذانوں کا سلسلہ. لمحہ بلمحہ دنیا میں ہو ذکر مصطفیٰ، ہے اس لیے ہر آن اذانوں کا سلسلہ. دکھلا رہا ہے نور کی بارش کا ایک سما، طیبہ کی ساری صبحوں کا شاموں کا سلسلہ. اللہ اور فرشتے بھی بھیجیں صدا درود، دیکھو ازل سے جاری ہے نعتوں کا سلسلہ. اور جب بھی صحابہ آپ کے محفل نشین ہوئے، جب بھی صحابہ آپ کے محفل نشین ہوئے، دیکھا گیا زمین پہ ستاروں کا سلسلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب بھی صحابہ آپ کے محفل نشین ہوئے، دیکھا گیا زمین پہ ستاروں کا سلسلہ. اور نظارگی گنبد خضرا کی خیر ہو، کتنا سکون بخش ہے چھاؤں کا سلسلہ. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. شہرک سے ہے قریب تو رب اذن کر عطا، ذکر نبی سے مہکے یہ سانسوں کا سلسلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر نبی سے مہکے یہ سانسوں کیا کا خوبصورت سلسلہ. مصرع ہے، واہ واہ واہ. اور یا رب تمام عمر رہے، ہر گھڑی رہے، لب پر درودوں اور سلاموں کا سلسلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقبول بارگاہ میں ہو جائیں جو وسیم، واہ. یا رب نصیب کر دے وہ شعروں کا سلسلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت شعر عطا کیا، واہ واہ واہ. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہے تیرا کیا خوب بخت جاگا ختیجہ کبریٰ، سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ. تیرا کیا خوب بخت جاگا ختیجہ کبریٰ،
تو ماں کی عظمت کا ہے حوالہ خدیجہ کبریٰ سبحان اللہ سبحان اللہ مثالی تیری رسول اکرم سے ہے رفاقت واہ مثالی تیری رسول اکرم سے ہے رفاقت وفاؤں کا تو ہے استعارہ خدیجہ کبریٰ سبحان اللہ مثالی تیری رسول اکرم سے ہے رفاقت سبحان اللہ وفاؤں کا تو ہے استعارہ خدیجہ کبریٰ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ جس نے پہلے پہل وحی کی خبر سنی تھی واہ وہ نور حق کا عظیم حالہ خدیجہ کبریٰ واہ وہ جس کی دولت سے دین کو مل گئی تھی نصرت واہ وہی تو عنوان ہے سخا کا خدیجہ کبریٰ سبحان اللہ عظیم حسنین کی ہے پیاری تو نانی اماں ہے تجھ سے عالم میں فیض سارا خدیجہ کبریٰ عظیم حسنین کی ہے پیاری تو نانی اماں ہے تجھ سے عالم میں فیض سارا خدیجہ کبریٰ سبحان اللہ تو سبحان دین حق کا اور تو پہلی خاتون سرور دین پہ لائی ایمان سبحان اللہ سبحان تو اللہ پہلی خاتون سبحان اللہ سرور دین پہ لائی ایمان تو دین حق کا بنی اجالا خدیجہ کبریٰ سبحان اللہ سبحان اور اللہ تمام مائیں نثار تیری ہی عظمتوں پر واہ 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 تمام مائیں نثار تیری ہی عظمتوں پر تو ماں کی شفقت کا بہتا دریا خدیجہ خدیجہ سبحان اللہ کبریٰ سبحان اللہ سبحان اور اللہ عرض کیا کہ اے ساری امت کی ماں تجھے ہو سلام ہر دم آمین آمین دعائیں تیری تو ہیں سہارا خدیجہ کبریٰ سبحان اللہ سبحان اللہ وسیم نازا ہے اپنی قسمت پہ آج دیکھو واہ وسیم نازا ہے اپنی قسمت پہ آج دیکھو کہ اس نے تیرا قصیدہ لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے واہ 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 اللہ قبول فرمائے وسیع بھائی جناب ممتاز العیشی آپ کے والد گرامی میں نے سنا کہ انہیں اپنا کلام زبانی یاد تھا بے شک سو میری خواہش ہے کہ مکس نیوز کے ناظرین کو آپ اپنے والد گرامی کا کلام عطا فرمائیں تاکہ ان کا کلام ذہنوں میں تازہ رہے راجہ صاحب میرے والد گرامی تو ایک مرتبہ کوئی چیز جب لکھ لیا کرتے تھے تو انہیں یاد ہو جاتی تھی واہ تو بہرحال میں اپنی یادداشت کو تازہ کرتے ہوئے کچھ نعت کے اشعار ان کے سبحان اللہ سبحان سماعتوں کی نظر کرتا ہوں عرض کیا کہ وہ آ گیا ہے زمانے میں رحمت عالم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آ گیا ہے زمانے میں رحمت عالم کہ جس کے دم سے معظم ہے عظمت آدم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آ گیا ہے زمانے میں رحمت عالم کہ جس کے دم سے معظم ہے عظمت عالم اور عرض کیا کہ خدائے عزا و جل کا ہے مجھ پہ خاص کرم خدائے عزا و جل کا ہے مجھ پہ خاص کرم خدائے عزا و جل کا ہے مجھ پہ خاص کرم ثنائے احمد مرسل جو کر رہا ہوں رقم سبحان اللہ سبحان اللہ وہیں فلک انداز ہے زمین کا سما واہ 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 وہیں فلک انداز ہے زمین کا سما جہاں جہاں بھی گئے شاہد و سرا کے قدم سبحان اللہ کیا خوبصورت مصرع ہے وہیں فلک انداز ہے زمین کا سما واہ 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 جہاں جہاں بھی گئے شاہد و سرا کے قدم اور حضور نور ہیں نور خدا کے مظہر ہیں ماشاء اللہ کیا خوبصورت حضور نور ہیں نور خدا کے مظہر ہیں خدا گواہ کہ ہیں وجہ خلقت آدم سبحان اللہ حضور نور ہیں بے شک نور خدا کے مظہر ہیں خدا گواہ کہ ہیں وجہ خلقت آدم اور ہے آخری یہی ممتاز بے نوا کی دعا واہ ہے آخری یہی ممتاز بے نوا کی دعا الہی نکلے محمد کے دین پاک بے دم سبحان اللہ وسیم بھائی سبحان اللہ ناظرین جناب وسیم ممتاز اپنے کلام کے بعد ممتاز العیشی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور یہاں مجھے جناب قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، لیکن آپ تک یہ بات بھی پہنچانی ہے کہ یکم رمضان سے 10 رمضان المبارک تک قاری صاحب ہمارے ساتھ رہے اور اب مدینۃ الاولیاء ملتان سے مدینۃ الاسفیہ لاہور تشریف لے جا رہے ہیں
وہاں بھی کچھ دینی اور رمضان شریف کی مصروفیات ہیں. انشاءاللہ العزیز 21 رمضان المبارک کو دوبارہ مکس نیوز جوائن کریں گے. ہمارا آج کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا چاہتا ہے. قاری صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. وسیم ممتاز صاحب آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ کی بہت محبت. ناظرین، پہلے مرحلے کے اختتام پر آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاتا ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے. کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں. اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو. اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون. الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا. گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ. آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر. رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402.
मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिफ्ट स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिफ्ट स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे दूसरे मरहले में हमारे मौजूद मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब अल्लामा सईद अहमद फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और इसी तरह मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपको वेलकम कहते हैं। अल्लामा साहब, हमारा आज का मौजू उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत, फ़ज़ाइल और ख़िदमात इस्लाम। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस बात से मुतासिर हुई और फ़ौरन ईमान ले आईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मक्स न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारक पेश करता हूँ, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफ़ीक बख्शी कि इस नाज़ुक दौर में रूहानी और फ़िक्री अंदाज में जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका बेहतर से बेहतर आप सबको अजर अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। गुजारिश ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुताहरात हैं। सबसे पहले ज़ौजा मुकर्रमा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, 25 साल उम्र थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 40 साल उम्र है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा की। जब निकाह हुआ उसके बाद 15 साल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा के माबैन एक वक्त गुज़रता गया। बिलाखिर वो मरहला आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जब नाजिल हुई मक्का मुकर्रमा में, वो पहाड़ जिसे जबल नूर कहा जाता है आज भी वो अपनी आब व ताब के साथ चमक रहा है। वही आने के बाद ऐलान नबूवत करने के बाद सबसे पहले आप जिस शख्सियत को दावत देते हैं घर में तशरीफ़ लाए, फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पे कंबल ओढ़ दिया जाए। तो सारे मामलात बताए, फरमाया कि खतीजा मैं अल्लाह का नबी हूँ। यहाँ मैं एक मुख्तसर नाजरीन कसीर तादाद में देख रहे हैं, इसमें एक सबक भी है। 4 ऐसे रिश्ते हैं जहाँ इज्जत बिठाना बहुत मुश्किल है। बीवी, दोस्त, भाई, नौकर। इन 4 रिश्तों में क्यों इज्जत बिठाना मुश्किल है? इसलिए कि बीवी आपके खद्दो खाल को जानती है, आपकी खूबियों को जानती है, आपकी खामियों को जानती है। दोस्त आपकी खूबियों को भी जानता है, आपकी खामियों को भी जानता है। कह देता है कि हाँ यार मैं समझता हूँ तेरा बचपन कैसा गुजरा, लड़कपन कैसा गुजरा, वो सब जानता है। भाई भी जानता है, वो कहता है कि जिस बाप के तुम बेटे हो मैं भी उसी का बेटा हूँ। नौकर भी जानता है, नौकर कहता है कि यार
بس میں تنخواہ لیتا ہوں لیکن میرے مالک کا کردار اچھا نہیں ہے. ان 4 رشتوں میں عزت بٹھانا بہت مشکل ہے، لیکن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی 4 رشتوں کو دعوت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زوجہ محترمہ کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں بہت تھا، بڑی بات، بہت بڑا اعلان تھا. بس ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، کیونکہ اس سے پہلے حضرت ورقہ بن نوفل سے، وہ آپ کے کزن تھے، ان سے بھی ان سرکار کے بارے میں معلومات لیتی رہیں. لیکن جب سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بہت بڑا اعلان تھا، تو ادھر جو ہی اعلان ہوا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے گردن جھکائی اور کیا ایک جملہ کہا. سیدہ نے عرض کیا، اے میرے سر کے تاج، آپ تو آج کہہ رہے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے تو 15 سال پہلے نبی سمجھ کر آپ سے نکاح کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے، آپ کا سوال کہ کس بات سے متاثر ہوئے؟ شوہر کی حیثیت سے آپ نے ایمان نہیں لائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا، ان کی سیرت دیکھی، ان کی صبح و شام دیکھی، ان کی خلوت و جلوت کو دیکھا، تو پھر ان چیزوں نے سیدہ نے کمالات دیکھے، تو ان کمالات اور کردار کو دیکھ کر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، سبحان اللہ سبحان. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھائیوں میں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، ام المومنین کی سیرت کا ایک بڑا وسیع باب ہے، تو اس میں سے ایک عنوان کے آپ کی جو خدمات اسلام ہیں اس حوالے سے. جی، بہت اہم سوال کیا راجہ صاحب آپ نے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کون ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کو دوسری چیز پر کچھ نہ کچھ فضیلت اور فوقیت دی ہے. یقیناً. جیسے یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ، اسے بقیہ مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. یقیناً. جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسے بقیہ ایام پر فضیلت حاصل ہے. بے شک. شب قدر کو باقی تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے. اسی طرح بنی نوع انسان میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو مختلف خصوصیات کی بنا پر دوسروں سے فوقیت، فضیلت اور برتری رکھتے ہیں. یقیناً. جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، غیر انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت اور فوقیت نصیب فرمائی. اور انبیاء علیہ السلام میں رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر الگ سے فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح طبقہ نسواں میں واہ 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 ازواج مطہرات کو جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، ان کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. بے شک بے شک بے شک. اور ان ازواج مطہرات میں اولیت اور فضیلت سیدہ طاہرہ سبحان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے، سبحان اللہ. جو اسلام کی خاتون اول ہیں واہ 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 واہ. اور اس امت کی سب سے پہلی ماں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. بے شک بے شک. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغ اسلام کے حوالے سے جو کردار ادا کیا وہ کمال ہے. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ نے ایک خطرے کا، خوف کا اظہار فرمایا، گھبراہٹ کا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جو کردار ہے کمال کا کردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام طور پر عورتوں کی طبیعت اتنی مضبوط نہیں ہوتی،
فطری طور پر عورت کمزور ہوتی ہے اور مشکل حالات میں گھبرا جاتی ہے، لیکن کمال ہے، قربان جائیں ان کے اس جذبے اور استقامت پر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ چکی تھی، آپ کا کردار دیکھ چکی تھی، انہوں نے کمال کر دیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے میں، کہنے لگی کلا، آپ گھبرائیے نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کو رسوا کر دیں، اللہ آپ کو کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وجہ بیان کی، انک لتصل الرحم، سبحان اللہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان وتحمل الکل، آپ تو کمزور اور ناتوان لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ وتکسب المعدوم، جو بے کس اور بے سہارا لوگ ہیں ان کو کما کر کھلانے والے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد اور معاونت کرنے والے ہیں، آپ تو عظیم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے سہارا دینے والی خاتون یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں صدیق اکبر، بے شک، اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تصدیق کرنے والی خاتون ہے، اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو وہ صدیق اکبر ہیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون کون سی اولاد، ان کے نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان اور صاحبزادیاں؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے 2 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے ان میں سے بھی اولاد تھی، 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، اور وہ تینوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ کے بطن اطہر سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بیٹی اعلان نبوت سے پہلے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 27 برس تھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم۔ یہ تینوں بیٹیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، اور چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ اعلان نبوت کے بعد یعنی نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 2 بیٹے اور 1 بیٹا حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ اس طرح یہ ساری اولاد، حضرت زینب کا نکاح ان کے خالہ زاد حضرت ابو العاص سے ہوا، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگر سرکار دو عالم نے حضرت عثمان غنی سے کیا، اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت مولا کائنات سے ہوا۔ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وصال کر چکے تھے۔ مفتی صاحب، ظاہری بات ہے ام المومنین ہم سب کے لیے اور خواتین کے لیے تو خاص طور پر ایک رول ماڈل ہیں، تو آج خواتین کو کس انداز سے ان کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ اگلی نسل تک منتقل ہو سکے؟ ماشاء اللہ۔ راجہ صاحب، بہت اہم سوال، جزاک اللہ، کہ خواتین کے لیے آج کی اس مادیت پرستی کے دور کی میں لپیٹ میں آئی ہوئی ہماری نئی نسل کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال زندگی گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 25 سال کم نہیں ہے، بڑا عرصہ ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ وہ کام کیا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے، جس سے آپ خوش ہوتے تھے، سبحان اللہ، جس میں آپ کی رضا ہوتی تھی. چنانچہ انہوں نے اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان عرب کی بڑی مشہور مالدار خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون تھیں. ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے بزنس مین تھے. والد صاحب کے وصال کے بعد انہوں نے خود بزنس کو سنبھالا، اور پھر اس بزنس کو سنبھالنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاونت جیسا کہ مشہور ہے، انہوں نے اپنا مال دولت سب کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا کہ جیسے یہ میرے شوہر چاہیں گے، جو چاہیں گے، واہ واہ واہ، میں سب کچھ اپنا قربان کر چکی ہوں. عزت، شہرت، خاندانی وجاہت، مال و دولت، سب کچھ اپنے شوہر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. اور 25 سال میں کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ناراض کیا ہو. سبحان اللہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش رکھتی تھی. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا اعزاز ملا. آج کی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی. راستے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا کہ یہ جا رہی ہیں. آپ علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اللہ ان کو سلام پیش فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان میرا بھی ان کو سلام کہہ دیجیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا بھی سلام، واہ واہ، فرمایا کہ میرا بھی ان کو سلام پیش کر دیجئے. چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے بھی سلام آیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس تشریف لانے والے جبریل علیہ السلام ان کا بھی سلام آیا. تو یہ اعزاز جو ان کو ملا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری، اپنے شوہر پر مکمل اعتماد، اپنی وجاہت، سب کچھ اپنے شوہر کے لیے قربان کر دیا. اطاعت اور فرمانبرداری ایسی اختیار کی کہ پوری انسانیت کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے وہ مشعل راہ بنی. اور قرآن کریم نے تو ازواج مطہرات کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو وہ ہماری ماں ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں کہ ہماری بچیوں کو ماں کے طور پر ان کو دیکھنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں. ہماری ماں کا کردار ہمارے ابا جان، روحانی ابا جان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار مشعل راہ ہے. جب اس کے مطابق ہماری بچیاں زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی ان کو سکون اطمینان ملے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزتوں سے نوازیں گے. ناظرین، پروگرام رمضان ذی شان میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا،
नेकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान
علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باہمی محبت جو ہے وہ کیسے پروان چڑھی؟ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت سوال۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، سبحان رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا خوبصورت بات۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے، اسلام دین فطرت ہے، دین محبت ہے۔ بے شک اس نے سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان جو محبت کے تقاضے پیش کیے ہیں، اس کا سب سے پہلے عملی نمونہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں محبت کا آنا، عقیدت اور ہے، محبت اور ہے۔ کیا اچھا ہے۔ آپ کے دل میں جو محبت پیدا ہوئی وہ تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے سب سے پہلے قافلہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف بھیجا تو ساتھ ہی اپنا غلام بھی روانہ کیا کہ راستے میں جتنے بھی معمولات آپ دیکھیں وہ واپس آ کے مجھے بتانے ہیں۔ تو جتنے معمولات دیکھے وہ آ کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بتائے، اس سے ایک محبت بڑھی۔ پھر آپ نے از خود نکاح کا پیغام بھیجا کسی ذریعے سے۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن جو سوال آپ نے قبلہ راجہ صاحب پہ آپ نے سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے درمیان جو محبت پروان چڑھی، اس کا مقصد وہ کن وجوہات کی بنا پر ہوئی؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی مالدار تھی جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ آپ کا اتنا مال، اتنا سونا تھا، اگر رکھ دیا جائے تو پورا انسان اس میں چھپ جاتا ہے، سبحان اللہ، اس قدر خزانہ تھا۔ لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئیں تو سارا مال نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ایک محبت بڑھ رہی ہے۔ اس لیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے مجھے بڑا فائدہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو شخصیات کے بارے میں کہا، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ 20 قافلے دوسرے ممالک میں جاتے، یمن میں، شام، مصر، دیگر ممالک میں جاتے۔ اس دور میں غربت کا عالم تھا، لیکن سارے کا سارا خرچہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اٹھاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں میں یوں کہوں گا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پیار نے اور حضرت سیدنا ابو طالب کے ایثار نے، سیدنا صدیق اکبر کی وفا نے، حضرت عمر کی جرت نے اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت نے اور مولا علی کی تلوار نے جو حوصلے نبی پاک کو دیے، وہ تاریخ شاہد ہے۔ اس لیے ناظرین، میں گزارش کروں گا اپنے گھر کے ماحول کو اس انداز میں پیش کریں کہ یوں نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتے کہ جب بھی کوئی میٹھی چیز بنتی یا کوئی قربانی ہوتی، فرمایا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک دن اللہ۔ رشک کیا سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ وہ تو اب چلی گئیں، آپ کے حرم میں تو اب میں ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اے عائشہ، تم نہیں جانتی، جب دنیا مجھے جھٹلاتی تھی ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی جو مجھے سچا کہتی سبحان اللہ، تھی۔ سبحان اللہ، سبحان جب دنیا نے مجھ سے اپنا مال روک رکھا تھا، ایک خدیجۃ الکبریٰ تھی جس نے سارا مال اسلام کے نام پر خرچ کیا۔ تو اس لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت اور مابین جو محبت ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت شوہر کے دیکھیں کہ جو کردار نبی پاک کا ہے ہمیں کتنا کردار ادا کرنا ہے، اور ایک بیوی کی حیثیت سے جو کردار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پیش کیا وہ بھی دنیا جانتی۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آپ ایک نامور مذہبی اسکالر ہیں اور ساتھ ہی معروف کاروباری ادارے ایس ایم فوڈز
اور وولکا فوڈز انٹرنیشنل کے تحت خدمات سر انجام دینے والے ادارے المبین قرآن اکیڈمی اور اسلامک ایجوکیشنل سینٹر کے سربراہ بھی ہیں۔ یقیناً وہاں رہ کر آپ بہت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو کاروباری معاملات ہیں اس میں ہمارے رول ماڈل کیا ہیں اور کیا ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجا صاحب، اس وقت ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً، اور اس موقع پر سید کائنات رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو تعلق قائم ہوا وہ بزنس اور کاروبار کے حوالے سے ہوا۔ ابتدائی طور پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بااعتماد، صادق اور امین بزنس مین چاہیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ میرا مال شام لے جائیے، میں آپ کو روٹین سے ہٹ کر دگنا نفع دوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے اور پہلے سے بہت زیادہ منافع حاصل کر کے واپس تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں بنیادی طور پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو خصوصیات تھیں، سیدہ کے سامنے اور پوری انسانیت کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امین تھے۔ اگرچہ آپ کی نبوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے فیصلہ فرما لیا، آپ نبی ہونا طے ہو گئے اور خاتم النبیین ہونا بھی طے ہو گئے، لیکن نبوت کا منصب 40 سال کی عمر میں عطا کیا گیا۔ بے شک اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بنیادی خصوصیات تھیں، آپ صادق اور امین مشہور اور معروف تھے۔ ساری دنیا آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتی تھی۔ تو بزنس، کاروبار اور تجارت میں یہ دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ الصادق، سبحان اللہ، سچا۔ خوب۔ بزنس میں، کاروبار میں انسان سچ بولے۔ الصدق ینجی، انسان کو سچ نجات دیتا ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ راہیں کھولتا ہے۔ اور والکذب یہلک، جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ وجہ فرمائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پہلی خصوصیت تھی وہ تھے آپ الصادق، سچے تھے، الامین، آپ امانت دار بھی تھے۔ بے شک۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ایک بزنس مین، کاروباری کو، ایک تاجر کو عروج اور ترقی دے سکتی ہیں دنیا کے اندر، اور کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں آخرت میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاجروں کے جو فضائل بیان کیے ہیں اور تاجروں کے لیے جو بشارتیں ہیں، التاجر الصدوق الامین، واہ، سچے امانت دار تاجر، ان کو فضیلت حاصل ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے، اعزاز اور اکرام ان کو نصیب فرمائیں گے، بڑی عظمت ان کو نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث یاد آئی، آج دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مال و دولت کماتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ دنیا دار ہیں۔ عام ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا دار ہے۔ جی، عجیب۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا سعۃ۔ اب الفاظ میں آپ غور کیجئے،
آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو طلب کیا، جی، مال و دولت کو طلب کیا، کس لیے؟ کشادگی کے لیے، فراوانی کے لیے، وسعت کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اور اس لیے تاکہ اس کے گھر میں اس کے بچوں میں فراوانی ہو، سبحان اللہ، اس کے بچے دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں، اور اہل تعلق پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال کماتا ہے، بے شک، اور اس میں لوگوں کے سامنے فخر نہیں جتلاتا، واہ واہ، تکبر نہیں کرتا، مالداری کے غرور میں مبتلا نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا تاجر جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو فرمایا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت. دنیا میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار، کیا اچھی بات، یہ دنیا دار. بھائی دنیا یاد رکھیے یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. یہ دنیا اس وقت بری ہے جب ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے اور ایمان اور دین ہمارے دلوں سے نکال دے، اس وقت یہ بری ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے دنیا کی کشتی کی مثال لے لیجئے. کشتی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، لازم اور ملزوم ہے، اس کے بغیر کشتی چلتی نہیں. لیکن جب یہی پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ مہلک بنتا ہے، کیا اچھی بات کی، کیا وہ اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے، اس کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. یہی دنیا ہمارے وسائل، اسباب، دنیا کے اندر ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. لیکن اللہ کی محبت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، یہ ساری چیزیں دنیا پر مقدم ہوں تو یہ ہماری مالی فراوانی، مال و دولت کی ریل پیل، یہ وسعت، یہ برکتیں، یہ دنیا کے اندر ہمارے لیے خیر و برکات کا ذریعہ ہیں. تو یہ چیز انسان پیش نظر رکھے اور دنیا کے اندر کاروبار، بزنس کرتے ہوئے صدق اور امانت کو اپنا لے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی خصوصیات تھیں. تو انشاءاللہ العزیز ترقی، وسعت اور مال کی فراوانی دنیا کے اندر اللہ پاک ایک عزت کا مقام انسان کو نصیب فرمائیں گے. جب انسان صدق اور امانت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اعزاز اور اکرام بھی ہے، فضائل بھی ہیں. اور یہ دنیا کا کمانا، یہ پیسہ، مال و دولت انسان کے لیے باعث رحمت بنتا ہے. بنیادی چیز یہی ہے کہ صادق اور امین تاجر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی علامہ صاحب، آپ نے اور مفتی صاحب، آپ نے دونوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے بہت خوبصورت اور خوبصورت گفتگو کی، یقیناً دلوں میں اتر جانے والی. اور مکس نیوز کے ناظرین یقیناً ان تمام گفتگو کو، ان تمام باتوں کو اپنے دل میں اتاریں گے، جگہ دیں گے، اور یقیناً خواتین جو ہیں وہ ان سے رہنمائی حاصل کریں گی اور نسل نو کی تربیت کریں گی. آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ماشاءاللہ. ناظرین، اختتام سے قبل اپنے نعتیہ مجموعے انا اعطیناک کل کوثر سے اپنی کہی ہوئی نعت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور اس میں جو ردیفیں ہیں وہ دراصل ربستان وارثیہ کی ہیں. تو ردیف ہے شرف. اس زندگی میں ایک یہی مل جائے گر شرف، اس زندگی میں ایک یہی مل جائے گر شرف، طیبہ میں جو کبھی میرا بن جائے گھر شرف. واہ. اور ورد زباں درود وہ شام و سحر رکھے، ورد زباں درود وہ شام و سحر رکھے، پانا ہے ان کے در سے کسی کو اگر شرف. واہ. پانا ہے ان کے در سے کسی کو اگر شرف. اور رولے بیاد رحمت عالم گوہر مدام،
वाह रोले बयाद रहमत आलम गोहर मुदाम, चाहे करम का उनके अगर चश्मे तर शरफ, चाहे करम का उनके अगर चश्मे तर शरफ, और मक्के में शाम और मदीने में हो सहर, आमीन आमीन। मक्के में शाम और मदीने में हो सहर, क्या होगा इससे बढ़ के कोई मोतबर शरफ, क्या बात, क्या होगा इससे बढ़ के कोई मोतबर शरफ। और मुझको भी नात कहने का इल्मो हुनर दिया, मुझको भी नात कहने का इल्मो हुनर दिया, और मुझसे गुनहगार पर ऐसी नज़र शरफ, वाह वाह, मुझसे गुनाहगार पर ऐसी नज़र शरफ। और ये कैफियत नात ज़माने ख़याल पर, ये कैफियत नात ज़माने ख़याल पर, खुलता है जो ग़ुलाम पे बाबे असर शरफ। और मक्ता देखिएगा कि कौसर मिले जो इज़्ने पे मिदहत हुजूर, वाह वाह, कौसर मिले जो इज़्ने पे मिदहत हुजूर, समझूंगा मिल गया मुझे दुनिया में हर शरफ। वाह 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 वाह, कौसर मिले जो इज़्ने पे मिदहत हुजूर, समझूंगा मिल गया मुझे दुनिया में हर शरफ, समझूंगा मिल गया मुझे दुनिया में हर शरफ। बेशक। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ